ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع بها آخرين أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سب احباب محبت شوق کے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ہمارے عزیز برادر محترم استاذ القراء حضرت مولانا قاری نذر الرحمن صاحب دعوت برکاتہم کی پرخلوص اور پر اصرار دعوت پر اس علاقہ میں حاضری کی سعادت نصیب ہو رہی ہے. یہ ہمارے جامعہ اشرفیہ مانکوٹ کے ہونہار لائق فرزند اور مہکتے پھول ہیں جو ماشاءاللہ اس علاقہ میں اپنی دینی قرآنی خدمات سے آپ سب کو مستفید فرما رہے ہیں. وقت کافی ہو گیا ہے، آپ حضرات بھی تھکے ہیں. یہ اجتماع اور پروگرام عظمت قرآن کے عنوان سے معنون ہے. اس میں کوئی شک نہیں، قرآنی علوم سے متعلق بات، قرآن کی عظمت سے متعلق بات اور قرآن کریم کی معارف و محاسن سے متعلق بات، سب کے سب پہلو نیکی کے ہیں اور باعث خیر و برکت ہیں. لیکن اس مختصر وقت میں اپنے احباب کو چند عملی پہلوؤں کی طرف توجہ دلاتا ہوں. ہمارے حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شاندار بات لکھی ہے. فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں رزق کی برکت کا ذریعہ ہیں. سارے بولیں گے کتنی چیزیں؟ 3 چیزیں رزق کی برکت کا ذریعہ ہیں. جو بندہ چاہتا ہے کہ میرا رزق بڑھ جائے، میری اولاد کا رزق بڑھ جائے، وہ ان 3 چیزوں کا اہتمام فرمائے. پہلی چیز ہے تکریم قرآن، قرآن کریم کی عزت کرنا، قرآن کریم کا ادب کرنا.
قرآن کریم کا احترام کرنا، اس کو پشت نہ کرنا، اس کو بے وضو ہاتھ نہ لگانا، اس کو ایسی جگہ پر نہ رکھنا جہاں اس کی بے ادبی ہو، ایسی جگہ نہ رکھنا جہاں اس پر ڈسٹ اور گرد پڑتی رہے، مٹی پڑتی رہے، یعنی اس کی تکریم کرنا۔ عام طور پر ہماری مساجد میں بہت اچھی اچھی ٹائل لگی ہوتی ہے، بہت اچھے اچھے کام ہوئے ہوتے ہیں ماشاءاللہ، لیکن قرآن کریم کی چولی اور غلاف نہیں ہوتا، قرآن کریم غیر مجلد رکھے ہوتے ہیں، قرآن کریم کے پرزوں اور ان کے جو ہے ضعیف اور آپ کی بے ادبی ہو رہی ہوتی ہے، تو اس کا برا اثر اس مسجد کے سارے نمازیوں اور سارے محلے پر پڑتا ہے۔ تو قرآن کریم کی تکریم کرنا یہ ایک مستقل رزق کے بڑھنے کا سبب ہے۔ جس گھر میں، جس مسجد میں، جس مدرسے میں قرآن کریم کا خوب سے خوب احترام ہوگا، اس کی تکریم ہوگی، تو اس کی برکت سے وہاں مالی اعتبار سے خوشحالی ہوگی۔ اور دوسری چیز تکریم حامل قرآن، یہ رزق کی برکت کا ذریعہ ہے، یعنی قرآن والوں کی قدر کرنا، جو قرآن پڑھتے ہیں ان کی قدر کرنا، قرآن کریم جو پڑھاتے ہیں، حفاظ ہوں، قراء ہوں، علماء ہوں، ان کی عزت کرنا، اس سے بھی رزق بڑھتا ہے۔ اور عزت کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اچھے انداز سے بلانا، اپنے آپ سے ہمیشہ ان کو اچھا ہی سمجھتے رہنا، ان کی وقتاً فوقتاً مختلف طریقوں سے دل جوئی کرنا، ان کے لیے احتراماً کھڑے ہو جانا، ان کو اچھے انداز سے مخاطب ہونا، یہ مستقل رزق کی برکت کا ذریعہ ہے۔ جو لوگ قرآن کریم پڑھنے والوں کی، پڑھانے والوں کی، قرآنی نسبتیں رکھنے والوں کی جو لوگ عزت کرتے ہیں، وہ لوگ کبھی بھی رزق کی تنگی کا شکار نہیں ہوتے۔ یہ عام طور پر آپ دیکھیں جو مسجدوں کے متولی بنے ہوتے ہیں، منتظمین بنے ہوتے ہیں، یہ علماء کو، حافظ صاحب کو، امام صاحب کو بڑے غلط سلط انداز سے بولتے رہتے ہیں، یعنی وہ ایک راکھواں ملازم سا سمجھتے ہیں۔ مولوی صاحب وہ پھر آج واش روم گندے تھے، یہ ٹوٹی کی جگہ گندی، وہی بھنگی رکھا، امام رکھا، اپنا حافظ صاحب، قاری صاحب رکھا یا خاکروب رکھا مسجد کا، تو یہ بے ادبی اور توہین کی بات ہوتی ہے۔ اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں، آپ کبھی بھی نہیں دیکھیں گے کہ ان کی اولاد اور نسلوں میں کوئی حافظ قرآن تیار ہوتا، ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا۔ جو لوگ کسی حافظ قرآن یا قاری قرآن یا طالب قرآن کی ناقدری کرتے ہیں۔ تیسری چیز رزق کی برکت کا سبب اور ذریعہ ہے، وہ ہے تکثیر قرآن، قرآن کریم کی تلاوت زیادہ کرنا، یہ مستقل رزق کی برکت کا ذریعہ ہے۔ اب قرآن کریم کی تلاوت زیادہ کرنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو ایک جو سادہ سا ہے کہ روزانہ پاؤ پارا، آدھا پارا، پون پارا، ایک پارا روزانہ کا تلاوت کیا جائے ترتیب سے۔ تو یوں بندہ روزانہ جو تھوڑا تھوڑا پڑھے گا، نتیجتاً ہفتے میں، ایک مہینے میں گویا پورا قرآن پڑھ لے گا، اور ماشاءاللہ سال بھر میں اس کو 12 قرآن پاک پڑھنے کی سعادت نصیب ہو جائے گی۔ ایک پاؤ جو پڑھے گا وہ 4 مہینے میں قرآن پورا کر لے گا، آدھا پارا جو پڑھے گا 2 مہینے میں قرآن کریم مکمل کر لے گا۔ روزانہ کی ایک سورت کوئی پڑھے تو 114 دنوں میں قرآن کریم مکمل کرے گا، اور 7 حزب 7 منزلیں اگر اس اعتبار سے کوئی قرآن پڑھنا چاہے تو ایک حزب روزانہ پڑھے، 7ویں دن قرآن کریم ختم کر لے۔ ایسے اللہ والوں کی ہم کو بھی زیارت نصیب ہوئی کہ جن کو ہر دن میں قرآن کریم ختم کرنے کی سعادت نصیب ہوتی، اور یہ زندگی کا بارہا کا تجربہ ہے۔ ایسے
اللہ والوں کی اولادوں کے لیے اللہ رزق کے غیبی دروازے کھول دیتے، اور وہ دروازے کسی دور کے ساتھ متعلق نہیں ہوتے کہ مسلم لیگ کا دور ہوگا تو پیسے بڑے آئیں گے، پی ٹی آئی کا دور آئے گا تو پھر مہنگائی زیادہ ہوگا یا پیسے کم ہو جائیں گے۔ خدائی خزانوں کے دہانے کھل جاتے ہیں، رزق کے ریل پیل انسان کے لیے اللہ کر دیتے ہیں۔ اور میں عرض کیا کرتا ہوں، ہم اپنی دکان کھولیں گے تو اس کا رزق ہم تک آئے گا، جب کھولیں گے تب تک آئے گا۔ خدا جب کسی گھر پر رزق کا دروازہ کھولتے ہیں پھر نسلوں کے لیے کھول دیتے ہیں، بند نہیں کرتے۔ تو تین چیزیں رزق کی برکت کا ذریعہ ہیں۔ تو ایک جیسے میں نے طریقہ بتایا تفسیر قرآن کا، روزانہ جو احباب قرآن نہیں پڑھے ہوئے وہ بھی قرآن کریم کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ روزانہ قرآن کریم کھولیں، ہر سطر پر بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جتنا ہو جائے 5 ورق 6 ورق 10 ورق وہاں نشانی رکھ دیں، اگلے دن اس سے آگے شروع کر لیں۔ تو تفسیر قرآن کا دوسرا طریقہ یہ ہے، موقع کے مناسب جہاں جہاں قرآنی آیات سورتیں پڑھنے کی فضیلت آئی ہے ان مواقع پر ان کا اہتمام کرنا۔ مثلا ایک حدیث میں آتا ہے، من قرأ سورۃ یاسین فی صدر النہار قضیت حوائجہ، جس نے دن کے اول حصے میں سورہ یاسین ایک دفعہ پڑھ لی، دن بھر کی اس کی حاجتیں اللہ پوری کر دیں گے۔ اب یہ زبردست طریقہ ہے قرآن کریم کی تلاوت کا کہ روزانہ صبح کے بعد سورہ یاسین شریف پڑھنے آپ۔ دوسرا طریقہ خاص موقعوں کی نسبت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، ہر نماز کے بعد ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھو، آخری 3 قل پڑھ کے اپنے اوپر دم رکھو اور صبح شام 4 قل کا اہتمام کرو۔ یہ بھی ایک وظیفے کے ساتھ ساتھ ایک تلاوت قرآن کا بھی اجر ہے، اور اس کا خاص فائدہ یہ ہے، حدیث میں آتا ہے آیت الکرسی جو ہر نماز کے بعد ایک دفعہ پڑھتا ہے اس کے اور جنت کے درمیان فاصلہ صرف موت ہے، مرے گا ڈائریکٹ جنت میں۔ کون کون جانا چاہتے ہیں جنت میں؟ صبح سے اہتمام کرو، ہر نماز کے بعد سورۃ آیت الکرسی ایک دفعہ پڑھ لیں۔ اور یہ جو معوذتین اور سورہ اخلاص، یہ تو جو بندہ پابندی کرے گا اس کو کبھی کسی جادو ٹونے والے عامل کے پاس نہیں جانا پڑے گا، اس کے جادو کا، جنات کا، نظر بد کا، ہر جو فتنے لوگوں کی طرف متوجہ کرتے ہیں، حسد کا، سب کا علاج ہوگا۔ اور خاص تلاوت کے مسائل میں ایک خاص فضیلت سورہ واقعہ کی ہے۔ مغرب کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس گھر میں مغرب کے بعد سورۃ واقعہ پڑھی جائے گی اس گھر پر بھوک کا دروازہ بند ہو جائے گا، اس گھر میں کبھی فاقہ نہیں آ سکتا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹیوں سے اس کا بہت اہتمام کرایا کرتے۔ تو سورہ واقعہ کا اہتمام، ابھی مدینہ آپ سن رہے تھے، سب وعدے بھی کر رہے تھے ہم مدینہ جائیں گے، تو کون کون مدینہ جانا چاہتے ہیں؟ کچھ تو نہیں جانا چاہتے، ادھر باہر بیٹھے یہ نہیں جاتے مدینہ، تو ہاتھ تو کھڑا کرو اللہ کے بندو، کون کون جانا چاہتے ہیں اللہ کے گھر میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے؟ سارے جانا چاہتے ہیں۔ ایک شاندار بات بتا دوں آپ کو، ظہر کے بعد، ظہر کی نماز کے بعد جو سورہ فتح پڑھے گا ایک دفعہ، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، اور اس آیت پر جب پہنچو لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ انشاءاللہ، اس وقت آنکھ بند کرو، یوں سوچو میں مسجد حرام سے، مسجد حرام کے دروازے سے مسجد حرام میں داخل ہو رہا ہوں۔ آج سے پابندی شروع کر لو، اسی سال آپ کو اللہ حرمین شریفین لے جائیں گے اور حرم پاک کی حاضری نصیب فرمائیں۔ پابندی کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اور ایک حدیث میں آتا ہے، جو آدمی جمعرات کی رات کو سورہ دخان ایک دفعہ پڑھ لے اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ایک حدیث میں تو ہر رات سورہ دخان کو پڑھنے کی فضیلت بھی ہے۔ ایک حدیث میں آیا، جو آدمی سورہ سجدہ اور سورہ ملک کو سونے سے پہلے پڑھ لے گا اللہ اس کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے۔
کون کون پڑھیں گے؟ آج سے کون کون پڑھیں گے؟ سونے سے پہلے سورہ سجدہ اور سورہ ملک۔ عذاب قبر سے کون کون بچنا چاہتے ہیں بھائی؟ کون چاہتے ہیں قبر میں ہمیں تکلیف نہ ہو؟ تو آج سے کون کون اہتمام کریں گے سورہ ملک اور سورہ سجدہ کا؟ وعدہ کر لو بھائی، عادت بنا لو، پھر نیند نہیں آئے گی۔ دیکھو جیسے ہم کچھ سائیڈ بزنس کر لیتے ہیں، یار یہ میری کاشتکاری ہے، سائیڈ بزنس ہے، دکھ سکھ کے لیے رکھی ہوئی ہے۔ ارے ہم سارا دن تو گناہ کرتے ہیں، نہ جانے کیا واہیات کرتے رہتے ہیں، تو کوئی سائیڈ پہ ایسا عمل بھی کرتے رہے، مرنا بھی تو ہے بھائی، خدا کو حساب کتاب بھی دینا ہے، اس کٹہرے میں بھی جانا ہے، قبر ہے، قیامت ہے، حساب کتاب ہے، جنت جہنم ہے، نہ ختم ہونے والا یہ انسان ہے۔ جگہ بدلتا ہے، انسان ختم نہیں ہوتا، انسان ازلی نہیں ابدی ہے۔ تو اہتمام کریں گے نا ان صورتوں کا انشاءاللہ، تو یوں دھیرے دھیرے جو ہم قرآن کریم کی تلاوت کی عادت ڈالیں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے ہماری دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، ہماری آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ تو آج کی اس مجلس میں ہم نے کتنی باتوں کا اہتمام کرنا ہے بتائیے؟ 3 باتوں کا۔ کون کون سی پہلی بات بھائی؟ تکریم قرآن۔ بولیے سارے بولیے، کس چیز کا اہتمام کرنا ہے؟ تکریم قرآن۔ تکریم قرآن کا کیا معنی؟ قرآن کریم کی عزت کرنا۔ اور دوسری چیز بولیے، تکریم حامل قرآن، قرآن والوں کی عزت کرنا۔ سارے بولیے، کن کی عزت کرنا؟ قرآن والوں کی عزت کرنا۔ اور تیسری چیز بولیے، تکثیر قرآن، قرآن کریم کی تلاوت زیادہ کرنا۔ اور قرآن کریم کی تلاوت زیادہ کرنے کی پھر میں نے 2 صورتیں بتائیں۔ ایک ہے ترتیب سے پڑھتے رہیے، اور دوسری ترتیب کہ خاص مواقع کی خاص فضائل والی، جو وقت تھوڑا ہے کچھ اور بھی بتاتا میں آپ کو، ان موقعوں کی ان صورتوں کا اہتمام کرنا۔ یہ 3 باتیں جس کو آج کے اجتماع سے عمل میں نصیب ہو گئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کی عظمت قرآن کانفرنس قبول ہو گئی، آپ کا آنا کارآمد اور کامیاب ہو گیا، دنیا بھی بن گئی، آخرت بھی بن گئی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔